بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی میں اگر آپ کو کوئی روک ٹوک کرنے والا ہے تو اس کے احسان مند رہیں، کیونکہ جس باغ کا مالی نہیں ہوتا وہ بہت جلد اجڑ جاتا ہے۔ گفتگو کے لیے انسان منہ تو اپنا کھولتا ہے لیکن تربیت اس کے بڑوں کی بولتی ہے۔ شاید اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا کہ عادتیں نسلوں کا پتہ بتا دیتی ہیں۔ ہمیشہ اپنی غلطیوں سے سیکھیں، غلطیوں کو دہرانے والے ہمیشہ خسارہ اٹھاتے ہیں، اور جو غلطیوں کو سدھارنے میں کامیاب ہو جائیں ان کے لیے راحت ہی راحت ہے۔ استاد اور باپ کی محبت سمجھ آنے تک اکثر دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ ہم سب کسی کے لیے ایک مثال اور کسی کے لیے ایک سبق ہوتے ہیں، پرفیکٹ کوئی بھی نہیں ہوتا۔ جب تک قدرت، طاقت اور اختیار ہو، اللہ کی مخلوق پر احسان کرو، آسانیاں پیدا کرو، کیونکہ یہ طاقت اور اختیار ہمیشہ باقی نہیں رہیں گے۔ شیطان کی انسان پر کی گئی ساری سرمایہ کاری اس وقت مکمل طور پر ڈوب جاتی ہے جب بندہ سچی توبہ کر کے اپنے رب کے در پر جھک جاتا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ پاک ہر گنہگار کی توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ مولانا رومی نے تعلق کی خوبصورت تشریح بارش کے قطرے سے کی ہے کہ اگر یہ صاف ہاتھوں پر گرے تو پینے کے قابل ہے، گٹر میں گرے تو پاؤں دھونے کے بھی قابل نہیں، گرم سطح پر گرے تو بخارات بن کر غائب، لوٹس کے پتے پر گرے تو موتی کی طرح چمکے، سیپی کے اندر گرے تو موتی بن جائے۔ قطرہ وہی ہے، فرق صرف یہ ہے کہ اس کا تعلق کس کے ساتھ تھا۔ ہمیشہ یہ ظاہر کریں کہ آپ بالکل ٹھیک ہیں، چاہے زندگی آپ کو کتنی ہی مشکلات میں کیوں نہ ڈالے، کیونکہ رازداری دوسروں کے رحم کرنے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ اللہ جب کسی کو معاف کرنے کی صلاحیت دیتا ہے تو دراصل اسے یہ اطلاع دیتا ہے کہ میں تمہیں معاف کرنے والا ہوں۔ بات تو کردار کی ہوتی ہے، ورنہ قد میں تو سایہ بھی انسان سے بڑا ہوتا ہے۔ کچے مکان دیکھ کر کسی سے رشتہ مت توڑنا، کیونکہ مٹی کی پکڑ مضبوط ہوتی ہے۔ سنگ مرمر پر تو ہم نے اکثر پاؤں پھسلتے دیکھے ہیں۔ مسجد میں ہی کیوں ڈھونڈتے ہو خدا کو، وہ تو وہاں بھی موجود ہے جہاں تم گناہ کرتے ہو۔ برا وقت یہ بتانے آتا ہے کہ زندگی میں جب کبھی اچھا وقت آئے تو کس کے ساتھ گزارنا ہے۔ زندگی بھی ویڈیو گیم کی طرح ہو گئی ہے، ایک لیول آگے نکلیں تو اگلا لیول اس سے بھی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ والدین کی جتنی عزت فیس بک اور ٹویٹر پر کی جاتی ہے، اس کی آدھی بھی اگر حقیقی زندگی میں کی جائے تو کسی غیر کو یہ کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ میرے لیے دعا کرنا۔ ایک تلخ حقیقت، چل یار نماز پڑھتے ہیں، نہیں یار میرے کپڑے گندے ہیں، چل یار باہر کھانا کھانے چلتے ہیں، رک میں کپڑے بدل کر آتا ہوں۔ اپنی نگاہیں نیچی رکھو تاکہ پتہ چلے کہ تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ اوڑھ کر مٹی کی چادر بے نشاں ہو جائیں گے، ایک دن آئے گا ہم بھی داستاں ہو جائیں گے۔ ایمان جب انسان کے اندر اپنی جڑیں مضبوط کر لیتا ہے تو برائی مشکل اور نیکی آسان ہو جاتی ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خیر کا دروازہ 6 باتوں کی وجہ سے بند کر دیتے ہیں۔ لوگ اللہ کی نعمتیں کھاتے ہیں اور شکر نہیں بجا لاتے، گناہ کرتے چلے جاتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے، علم حاصل کرتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ان کے طریقے پر نہیں چلتے،
مال و دولت کے مالک ہوتے ہیں اور آخرت کے لیے کچھ توشہ جمع نہیں کرتے، مردے کو دفن کرتے ہیں اور نصیحت نہیں پکڑتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو گناہ کرے، پھر اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعتیں ادا کرے، پھر استغفار کرے تو اللہ اس کے گناہ کو معاف نہ کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انسان کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ لازم ہوتا ہے ہر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے، پھر اگر وہ 2 انسانوں کے درمیان انصاف کرے تو یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ کسی کو سواری کے معاملہ میں اگر مدد پہنچائے اس طرح پر کہ اسے اس پر سوار کرائے یا اس کا سامان اٹھا کر رکھ دے تو یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ اچھی بات منہ سے نکالنا بھی ایک صدقہ ہے۔ ہر قدم جو نماز کے لیے اٹھتا ہے وہ بھی صدقہ ہے، اور اگر کوئی راستے سے کسی تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دے تو وہ بھی ایک صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اپنے بھائی کی مصیبت پر خوش نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرما دے اور تجھے اس میں مبتلا کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں پر مہربانی نہیں کرتا تو اللہ بھی اس پر مہربانی نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو گناہ کرے اور پھر اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعتیں ادا کرے، پھر استغفار کرے تو اللہ اس کے گناہ کو معاف نہ کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 4 رکعت پڑھنے کی پابندی کرتا ہے، اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک رات میں 100 آیات پڑھتا ہے، اس کے لیے ساری رات کا قیام یعنی نوافل پڑھنا لکھ دیا جاتا ہے۔